قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ جب وہ پاک ہوئی تو ان کے شوہر نے ان سے مقاربت کی، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئی۔ جب بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہذا قرعہ اندازی کی گئی تو اس شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام نے بھی یہی خواہش ظاہر کی، اس لیے انہوں نے قرآن ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوئی تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔ آپ پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تب آپ نے فرمایا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی اور اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔ فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، نیز یہ بھی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز معزز بلکہ ایک محترم نبی ہوگا جسے معجزات دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی اور بدکرداری سے بھی مبرہ و منزہ تھی۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے کن کہنا کافی ہوتا ہے، وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زبان تان دراز کریں گے، کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے، مثلا پانی وغیرہ کے لیے مسجد لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھیں، یا ماہانہ عذر کے ایام مسجد سے باہر گزارتی تھی۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئی، یعنی مسجد اقصی کے مشرق کی طرف تشریف لے گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، وہ اسباب و علل کا محتاج نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جن کی پیدائش میں کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، پھر یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آپ بطن مادر میں کتنا عرصہ رہے، بظاہر یہی بات درست معلوم ہوتی ہے جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت ہوئی، یعنی تقریباً 9 ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔ بعض کہتے ہیں کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن طے ہو گیا، بعض لوگوں نے 9 گھنٹے کی مدت بیان کی ہے، بس حقیقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ جب مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بعض بدکردار لوگوں نے آپ کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ بیت الحم کی بستی میں چلی گئی۔ بعد میں اسی مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی اور پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ نے اس وقت دوگانہ تکلیف میں مبتلا تھی، جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھی اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات میں گری ہوئی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے بلکہ الزام تراشی اور تان و تشنی کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھی اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے، یہ خدشہ آپ کے لیے سوہن روح بنا ہوا تھا، اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائی ہوئی قوم کے پاس تشریف لائی، قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر ہی رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہے، اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ جہاں بھی میں رہوں اور اس نے مجھے روزہ نماز کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شہرہ تھا اور بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی ششدرہ رہ گئے۔ چنانچہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور مدد ہے اور آپ یقیناً رسول ہیں، چنانچہ وہ بلا توقف ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو مادرزاد نابینا کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا جس کے مقابلے میں آج تک ایک صورت بھی پیش کرنا ممکن نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ آپ نے انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا اور آپ کی واضح علامات بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے۔ فرماتے ابن مریم کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے فرمایا جس طرح بادشاہوں نے حکومت و دانائی تمہارے لیے چھوڑ دی ہے تم دنیا ان کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کرو، میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا جاؤ کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں سب سے بڑا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب لوگ اسی جیسے بن جائیں۔ آپ فرماتے تھے دنیا میں سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھ لو۔ نیز آپ نے فرمایا دنیا کی ہر گناہ کا سرا ہے اور ناجائز نظر سے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہ، دنیا میں مہمان کی طرح رہ اور مسجدوں کو گھر بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، جسم کو صبر کی تعلیم دے اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈال، کل کے رزق کی فکر نہ کر، یہ بھی گناہ ہے۔ کچھ یہودیوں کی چغلیوں اور سازشوں سے بادشاہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کے ساتھ گھر میں 12 حواری موجود تھے۔ آپ گھر میں ایک موجودہ چشمہ سے غسل فرما کر ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ انکار کرے گا۔ پھر فرمایا تم میں سے کون اس بات پر تیار ہے کہ میری شکل شباہت دے دی جائے اس کو اور اسے میری جگہ شہید کر دیا جائے، پھر وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہو۔ حاضرین میں سے سب سے کم عمر نوجوان نے اٹھ کر کہا میں۔ آپ نے اس سے فرمایا بیٹھ جا۔ پھر آپ نے حاضرین سے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر وہی جوان اٹھا اور کہا میں۔ آپ نے فرمایا تم ہی یہ مقام حاصل کرو گے۔ چنانچہ اس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے ایک روزن سے نکال کر آسمان پر پہنچا دیا گیا۔ تلاش کرنے والے یہودی آئے تو آپ کے ہم شکل حواری کو پکڑ لے گئے، اسے سولی پر لٹکایا اور شہید کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے 12 دفعہ ایمان سے انکار کیا۔ جس بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس کا نام داؤد بن نواز تھا، داؤد بن نورا تھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو شہید کرنے اور سولی پر چڑھا دینے کا حکم جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک گھر کے اندر تھے، انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعہ اور ہفتہ کے درمیان کی رات تھی۔ جب وہ لوگ داخل ہونے کے قریب تھے تو آپ کی شکل و شبہات گھر میں موجود ایک آدمی کو دے دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھڑکی میں سے نکال کر آسمان پر ان کو لے جایا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں موجود انہوں نے وہی نوجوان ان کو نظر آیا جس کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بنا رکھا۔ جو عیسائی وہاں موجود نہ تھے انہوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا۔ مسیح کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرتے رہتے تھے۔
تھے، کیونکہ یہودی آپ کی مخالفت بہت شدت سے کرتے تھے اور آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کی الزام تراشی کرتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق مسیح کا مطلب ممسوح القدمین ہے، یعنی آپ کے قدم مبارک ہموار اور برابر تھے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور سب کا دین ایک ہے۔ جس طرح سوتیلے بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے، جو توحید، رسالت، قیامت وغیرہ پر ایمان اور سچ، دیانتداری، پاک دامنی، اخلاق حسنہ وغیرہ پر مشتمل ہے، البتہ شریعتیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے، تم انہیں دیکھ کر پہچان لینا۔ آپ درمیانی قامت اور سرخ و سفید رنگت رکھتے ہیں، بال سیدھے ہیں، ان کا سر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں، اگرچہ بالوں کو پانی نہ لگا ہو۔ آپ کے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، آپ سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، تمام مذاہب کو کالعدم قرار دیں گے، چنانچہ آپ کے دور میں صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں مسیح الدجال کو تباہ فرمائے گا۔ زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر اکٹھے چریں گے، چیتے اور گائیں، بھیڑیے اور بھیڑیں اکٹھے رہیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ بچے سانپوں کو ماریں گے، نہ سانپ بچوں کو ڈسیں گے۔ سو آپ 40 سال زندہ رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں سفید مینار پر نازل ہوں گے، جبکہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ مسلمانوں کا امام آپ سے عرض کرے گا، یا روح اللہ، آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ آپ فرمائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ ایک دوسرے کے امیر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مسجد سے فرمائیں گے، نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، چنانچہ آپ اس کی ابتدا میں نماز ادا فرمائیں گے، پھر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مسیح الدجال کا تعقب فرمائیں گے، حتیٰ کہ لد شہر کے دروازے پر اسے جا کر پکڑیں گے اور اسے خود اپنے دست مبارک سے قتل کریں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کی مدت ہے۔ مسیح کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد عیسائیوں میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہمارے اندر موجود تھا جو آسمان پر تشریف لے گیا۔ کچھ نے کہا وہ تو خود اللہ تھا، وہ جو انسانی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ کچھ کہنے لگے وہ اللہ کا بیٹا تھا۔